زندہ و جاویداں ہے پیغام کربلا کا، زندہ و جاویداں ہے پیغام کربلا کا، ہر دور کی زبان ہے، ہر دور کی زبان ہے پیغام کربلا کا۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کتاب الحکیم والقرآن المجید وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ صلوات بھیج محمد والے۔ عزیزان محترم، ماہ محرم کی 5 گزر گئی اور چھٹی کی شب۔ ہماری گفتگو کربلا سے ظہور تک پہنچنے کے زمرے میں اطاعت اور بندگی اور اپنے آپ کو سپردگی کے دائرے میں گھوم رہی ہے کہ جب تک انسان اپنے آپ کو تیار نہ کرے وہ اپنے آپ کو سپرد نہیں کر سکتا۔ اپنے آپ کو سرنڈر کرنے کے لیے 2 چیزیں مہم ہیں، ایک وہ کہ جس کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کر رہا ہے، سبمیشن کر رہا ہے، اس کے آگے اپنے گھٹنوں کو ٹیک رہا ہے، اس کی معرفت ضروری ہے، اور دوسری اپنے اندر وہ صلاحیت پیدا کرنا کہ سامنے والا آپ کی سپردگی کو قبول کرے۔ یہ مہم ہے، ہر کوئی نہیں دے سکتا اپنے آپ کو۔ آپ دنیا کے معاملات میں دیکھ سکتے ہیں، بس آپ ایک چیز چاہتے ہیں کہ میں یہ پڑھنا چاہتا ہوں، میں یہ کرنا چاہتا ہوں، میں یہ عمل کرنا چاہتا ہوں، میں یہاں کام کرنا چاہتا ہوں، کیا کوئی آپ کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے؟ نہیں کرتا۔ جب تک آپ کے اندر اس کام کو کرنے کی صلاحیت نہ ہو۔ کربلا صلاحیتیں مانگتی ہے، اور یہ مجالس انہی صلاحیتوں کو پیدا کرنے کے لیے کہ ہم جو کھو گئے ہیں دنیا کے اندر، ہم پلٹے، ہم واپس آئے۔ اب یہی تڑپ ہمیں روز اس فرش ادا پہ لاتی ہے، اور یہی ایک انگیزہ، ایک چنگاری جو پھر عشق میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور پھر جب انسان خود بھی جل جائے تو اسے اس میں لذت محسوس ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جس کی خاطر جل رہا ہے وہ کبھی اس کو فنا نہیں ہونے دے گا، وہ اس کو ہمیشہ زندہ رکھتا ہے۔ یہی فلسفہ شہادت ہے۔ شہید مرتا نہیں ہے کبھی۔ قرآن کی آیات ہیں، آپ ماشاءاللہ سنتے رہتے ہیں، شہید کبھی مرتا نہیں ہے، شہید ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ یعنی اس لامحدود زندگی میں کہ جو محدود ہے بالکل، یعنی بہت چھوٹی زندگی ہے، بہت تھوڑی زندگی ہے، سب کچھ کم ہے، وسائل کم ہیں، انسان کی کاؤنٹنگ بھی کریں تو بھی سال کم ہے۔ اس محدودیت کے اندر شہید اپنے آپ کو سپرد کرتا ہے اس خالق کے آگے جو اسے اس محدودیت سے نکال کر ہم فیا خالدون کی طرف لے کے جاتا ہے، یعنی لامحدود کی طرف۔ یعنی موت جو محدودیت کرتی اسے باہر نکال دیتا۔ تم زندہ ہو، اصل تم مرے ہی نہیں، صرف بدن کی ظاہری قید تمہیں آزاد کر رہی ہے، اور ایک ایسی وادی میں بھیج دیتا ہے کہ جہاں سے سارے عالم وہ اپنے کنٹرول میں کر سکتا ہے۔ شہید آسان نہیں ہے، اور ہر شہید اپنے عمل اور اپنے سبمیشن کی وجہ سے مراتب اپنے بڑھاتا رہتا ہے۔ حوض علمیہ کم کے مدرسہ دارالشفا میں 2 طالب علم تھے، جنگ کا زمانہ تھا، دونوں جنگ پہ گئے، لیکن دونوں نے آپس میں عہد تھا، بلکہ 3 دوست تھے، آپس میں عہد کیا ہوا تھا کہ جو مرے گا وہ اور جو بچ جائے گا وہ اس کو خواب میں آ کے اس کو حال بتائیں گے کہ وہاں کیا ہے۔
2 شہید ہو گئے، ایک نہیں ہو سکا، اور جو نہیں ہوا اس کے خواب میں آئے، ایک آیا اور اسے بتایا کہ بھائی شہادت کے بعد یہ مقامات ہیں، یہ درجے ہیں. تو کہا دوسرا کہاں ہے؟ کہا وہ اس عالم میں بھی بہت اوپر ہے. کہا کیسے؟ کہا کہ وہ اپنی زندگی میں جو عمل کرتا تھا اس کے اثرات اس کی شہادت کو اور اوپر لے گئے ہیں. یعنی انسان یعنی اپنی زندگی کیسے گزارے. شہید کی یہی خوبی ہوتی ہے کہ وہ اپنی زندگی کو ایسے گزارتا ہے جو اسے شہادت کی طرف لے کے جاتی ہے. شہید ایسے نہیں ہوتا اچانک سے ہو گیا، نہیں، وہ جیتا ایسے ہے، زندہ ایسے رہتا ہے. وہ کیا چیز ہے؟ وہ کس کے لیے پروردگار اتنی زیادہ؟ یہ طلب ہے. امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد. امام ارشاد فرماتے ہیں، امام دعائے عرفہ کے اندر کہ پروردگار یہ جو طلب ہے، یہ جو میں تجھے طلب کرتا ہوں، یہ طلب میرے اندر ایجاد کر. یعنی میں جو تجھے طلب کروں، میں جو تجھے پھکاروں، یہ پھکارنے کو میرے اندر ایجاد کر پروردگار. اگر ایجاد کرے گا تو میں پھکاروں گا. اور جیسے مولوی مثنوی کے اندر جو ہے وہ کچھ اشعار بیان کرتا ہے، اس کے اندر یہی کہتا ہے کہ مجھے بلائے گا خدا تو میں گڑ گڑاؤں گا، یہ گڑ گڑاہٹ بھی تو ہی مجھے دے گا، اور یہ تو جب مجھے دے گا تو پھر میری آنکھوں سے اشک جاری ہوں گے، اور ان اشکوں کو بھی تو ہی جاری کروائے گا. اب یہ طلب کرنی پڑتی ہے کہ جب وہ چاہے تو آپ کو ایک ایسی وادی میں لے جائے کہ آپ کی آنکھوں سے اشک جاری ہوں. اب یہ کیا ہے؟ اب شخص آیا کہ میں دعا کرتا تھا اور بہت زیادہ دعائیں کرتا تھا، اور دعا تڑپنا اور گریا اور زاری. مولوی نے مثنوی میں اسی کی مثال پیش کی ہے. بہت گریہ زاری کرتا تھا، لیکن اس کی کوئی دعا جو حاجت تھی وہ پوری نہیں ہوتی تھی. بہت وقت گزر گیا. ہماری زندگی میں بھی ہوتا ہے کہ مولانا صاحب یہ پڑھ لیا، وہ پڑھ لیا، 40 دن یہ پڑھ لی، زیارت پڑھ لی، دعائیں پڑھ لی، یہ پڑھ لی، دعا قبول نہیں ہو رہی ہے. وہ بھی ایسی کرتا تھا. شیطان آیا، کہا کیا کر رہے ہو؟ ہر وقت دعائیں، ہر وقت مناجات. کہا جب تمہاری دعا پوری نہیں ہوتی تو چھوڑ دو. اس نے کہا آہستہ 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 چھوڑ دو. اب ایک بزرگ پہنچے، کہا کہ یہ دعائیں تم نے کیوں چھوڑ دی؟ کہا دعا پوری نہیں ہوتی تھی. کہا یہ جو دعا مانگتے تھے، گریا کرتے تھے، یہی تو دعا تھی، یہی تو خدا تمہیں دے رہا تھا. خدا یہی تو چاہتا تھا کہ تم گریے کرو، تم رو. اگر جسے تم سمجھتے ہو اپنے لیے کہ پورا ہو جائے، وہ تمہیں کیا پتا کہ خدا تمہیں دینا کیا چاہتا ہے. اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد. وہ ہم تو مادے کو سمجھتے ہیں نا کہ خوب یہ چیز پوری ہو جائے، یہ مل جائے، وہ مل جائے تو اپنا مادہ کہاں اس کیفیت کو پورا کرے گا جو خدا آپ کو بار بار بلا بلا کے. کتنا قیمتی آنسو ہے جو خدا کی بارگاہ میں آنکھوں سے نکلتا ہو. خدا بھی کہتا ہے کہ مجھے چند قطروں میں جو خدا کو پسند ہے نا قطرے، یہ قطرہ جو خدا کی محبت میں تنہائی میں رات کو آنکھ سے نکلتا ہے، خدا کو پسند ہے. خوب ہم اپنی زندگی میں دیکھیں یہ خزانہ کہاں ہے میری زندگی میں، کہاں ہے میری زندگی میں گریا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پورا ہو جائے، وہ پورا ہو جائے، تو پھر کون آئے گا؟ وہ تو بلاتا ایسے ہے. حدیث قدسی نہیں ہے؟ حدیث قدسی میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ جو میں چاہتا ہوں
تم وہی کرو جو میری چاہت ہے، وہی تمہاری چاہت ہو۔ اگر تم نے وہ نہیں کیا جو میری چاہت ہے تو پھر تم پوری دنیا میں مارے مارے پھرتے رہو، میں وہ نہیں دوں گا جو تمہاری چاہت ہے۔ اور تم میری چاہت کو پوری کرو اور پورا کرو۔ بلکہ خدا کو ضرورت ہے، خدا کو ہماری ضرورت ہے، خدا کو کہ ہم اسے مانگیں تو وہ خالق ہے؟ نہیں، وہ خالق ہے، وہ بغیر کسی مخلوق کی خلقت سے پہلے بھی مالک ہے۔ پھر کیوں ہمیں کہتا ہے کہ دعا، عبادت، سجدے، تڑپ؟ کیوں؟ کہ ہمیں ضرورت ہے، ہم اس کے، میں نہیں کہہ رہا، رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ محمد والے رسول خدا جب رات کو خاک میں اپنے رخسار کو رکھ کے خدا کی بارگاہ میں دعائیں کر رہے ہیں تو رسول کی ازواج امہات المومنین، امہات رسول خدا کیا کہتی ہیں؟ رسول خدا کی ازواج کیا کہتی ہیں کہ آپ کو کیا ضرورت ہے؟ آپ تو رسول خدا ہیں، آپ تو اسوہ حسنہ ہیں، آپ احسن خلقت ہیں، سب کچھ تو آپ ہیں، آپ کو کیا ضرورت ہے خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑانے کی؟ ہے، سوال تو ہے۔ تو پر رسول خدا کیا فرماتے ہیں؟ کیا میں خدا کا شکر گزار بندہ نہ رہوں؟ بندہ رہوں۔ اس لیے پروردگار قرآن میں کہہ رہا ہے اسرا بعبدہ، میں اپنے بندے کو معراج پہ لے کے گیا۔ رسول نہیں کہا، نبی نہیں کہا، بندہ۔ یعنی اگر تم بھی بندگی کی منازلوں کی طرف بڑھو تو میں تمہیں بھی معراج پہ لے جاؤں گا، مگر اس وادی میں آؤ، اس وادی میں جہاں سرنڈر ہے، میں سرنڈر کرنا ہے۔ پھر یہ نہیں کہ تھوڑا سا اللہ کی مرضی، تھوڑی اپنی مرضی، نہیں، پھر عشق ہے، پھر عشق ہے تو پھر سب جگہ وہی ہے، ہر جگہ وہی نظر آنا چاہیے۔ یہی اگر ہوگا تو پھر حجت خدا سمجھ میں آئے گا۔ اللہ کی طرف جانے کا مقصد کیا ہے؟ میرے ہادی کو سمجھو، اور بغیر اس کے ویسے بھی نہیں جا سکتے۔ باب اللہ، دروازہ یہی ہے اللہ تک پہنچنے کا۔ اب یہاں پر پورا اپنے آپ کو دینا ہے، دے دے۔ اب آپ چاہے زندگی کے کسی حصے میں ہیں، یہی آپ کی تربیت ہے، اسی کو آپ کو تربیت کرنا ہے، یہی آپ نے دینا ہے۔ اگر آپ یہ دینا شروع کر دیا، دیکھیں روایات کتنے خوبصورت ہیں کہ شخص آیا امام باقر علیہ السلام کی خدمت، اللہ امام خدمت میں آیا، کہا مولا آپ کے چاہنے والا، آپ کا چاہنے والا فاسق ہو سکتا ہے، یعنی غلط کام کرتا ہو؟ امام نے کہا اس کا عمل فاسق ہو سکتا ہے، اس کا وجود فاسق نہیں ہو سکتا۔ کہا کیوں؟ کہا وہ وجود ہماری محبت سے لبریز ہے۔ یا اللہم صلی علی محمد، جس کے وجود میں ہماری محبت ہو وہ فاسق نہیں ہو سکتا، اس کا عمل ہو سکتا ہے، اس کو فاسق العمل کہو، اس کو خود کو نہ کہو۔ کیوں؟ اس لیے تو کہا آنے دو سب کو، جو محبت میں آ رہا ہے اس کو آنے دو۔ یہ دروازہ ہمارا نہیں ہے، یہ دروازہ باب اللہ ہے، یہ اللہ کی طرف جانے کا دروازہ ہے۔ وہ بہت بڑا جو اٹیلین تھا، فیٹ کا مالک کا بیٹا، جس کو مار دیا گیا، وہ جب اسلام کی طرف کنورٹ ہوا اور اسلام سے پہلے اس کو، تو وہ اسی طرف جو ہے وہ ایک مسجد کے پاس سے گزرا اور وہ چاہتا تھا کہ کسی سے بات کرے، کسی سیکھے، اس کے اندر یہ عقیدہ، تو دیکھا مسجد بند تھی،
مسجد تو بند ہے, کسی ملنا تھا اس زمانے میں جو عالم دین تھے وہاں پہ گئے ہوئے تھے تبلیغ کے لیے, تو اس نے کہا کہ یہ کیسا اللہ کا گھر ہے جو بند ہے؟ اللہ کا گھر تو کبھی بھی بند نہیں ہوتا. تو اس عالم دین کو بولا تو انہوں نے بہرحال اس کو بلایا, اور کہتے ہیں کہ وہ مسلمان ہو چکا تھا, لیکن کیونکہ بہت بڑی کمپنی تھی جو آج بھی چل رہی ہے, وہ ہو جاتا تو پھر ایک تہلکہ مچ جاتا, تو اس کو انہوں نے وہیں شہید کر دیا. خوب اسلام قیمت مانگتا ہے, قیمت تو آپ کو دینی پڑتی ہے. اب یہ دروازہ کھلے رکھیں, نہ کہیں کسی کو تمہارا عمل اچھا نہیں ہے, تمہارا عمل یوں ہے, تمہارا عمل یہ ہے, جیسا بھی ہے آنے دیں. مولا کی مجلس میں آ رہا ہے, مولا جانے اور وہ جانے, تمہیں کیا پتا آنے والا آئے اور جب پلٹ کے جائے تو وہ حر کے راستے پر چل رہا ہو. وہ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر محبت ہے. کوئی محبت بہت قیمتی ہے. اسی لیے ایک شخص مشکلات میں, ہماری زندگی میں مشکلات ہیں, پریشانیاں ہیں, تنگ دستی ہے, دنیا ہے یہی. شخص آیا مولا کی خدمت میں, چڑے امام کی خدمت میں آیا, مولا زندگی میں بہت پریشانی ہے, تنگ دستی ہے, مشکلات ہیں. امام نے بولا کہ کیوں, کیا ہوا؟ کہا مطلب پیسے نہیں ہیں, یہ نہیں ہے, ساری مشکلات ہیں. کہا تم تو دنیا کے امیر ترین آدمی ہو. کہا مولا میں آپ سے میرے پاس کچھ نہیں ہے, آپ کہہ رہے ہیں امیر آدمی ہو. کہا مگر تمہارے پاس ہماری محبت نہیں ہے. کہاں ہے؟ کہ کیا ہماری محبت کا دنیا کے خزانوں سے سودا کرو گے؟ کہا نہیں مولا. تو کہا تم سے امیر آدمی کوئی نہیں ہے. اب یہ جو محبت ہے اسے لبریز ہونا چاہیے نا, اسے چھلکنا چاہیے, یہ نظر آئے. کیسے نظر آئے گی؟ دنیا کا کوئی اسکینر ہے؟ نہیں. عمل, کردار, گفتار, زبان کھلے تو پتہ چلے مولا کا عاشق ہے. نگاہ کہاں اٹھنی ہے, کہاں جھکنی ہے, کیوں؟ مولا کا عاشق ہے. خوب ایسے ہی ہونا چاہیے. خوب امام کی طرف جب آپ بڑھیں گے تو یہی ہوگا نا کہ امام کا چاہنے والا ہے. امام کی خدمت میں آ کر ایک شخص امام سے یہی کہتے ہیں کہ مطلب ہمارے اعمال امام تک پہنچتے ہیں. خوب امام تک ہمارے اعمال پہنچتے ہیں. اب یہ اعمال کیسے پہنچتے ہیں؟ خوب یہ سارے فضائل بہرحال آپ کے اذان عالی, آپ ساری باتیں جانتے ہیں ماشاءاللہ, لیکن بہرحال آج کل کے دور کے اندر یہ اعمال کیسے جاتے ہیں؟ رسول خدا تک جاتے تھے. قرآن کی آیت ہے, سورہ توبہ کی آیت ہے, سورہ توبہ کی آیت اس کے اندر ہے. پروردگار کہہ رہا ہے اے رسول کہہ دو عمل کرو. اللہ رسول مومنین کی جماعت دیکھ رہے ہیں, وہ عمل دیکھ رہے ہیں. اب یہ عمل کیسے جاتے ہیں؟ فائل جاتی ہے, خط جاتا ہے, لکھا ہوا جاتا ہے, کیسے جاتا ہے؟ اتنے سارے پیپر جاتے ہیں, کیا ہے, کیسے جا رہے ہیں؟ تو شاید پہلے زمانے میں سمجھانا مشکل ہو, آج کے زمانے میں سمجھانا آسان ہے. چھوٹے سے ایس ڈی کارڈ میں کتنا ڈیٹا چلا جاتا ہے, وہ نہ بھی ہو ڈیٹا, 5G کنیکشن لگا ہوا ہو, فائبر آپٹک لگا ہوا ہو, کتنا ڈیٹا سیکنڈ میں چلا جاتا ہے. اور یہ کیا ہے؟ اسے ہم نے بنایا ہے, یہ ہم نے بنایا ہے. اور وہ جو الہی نظام ہو اس میں سارا ڈیٹا کیسے جاتا ہوگا؟ اس میں صرف عمل نہیں جاتا, اس میں نیتیں بھی جا رہی ہوتی ہیں. یہ سسٹم انہی کے پاس ہے, بس کسی کے پاس نہیں ہو. یہ کسی کے پاس نہیں ہے سسٹم کہ جو نیتوں کو بھی سکین کر رہا ہے. اب ظاہر میں تو انسان اچھا ہے, اچھے کام کر رہا ہے, ہمیں کیا پتہ نیت کیا ہے؟ وہ جانتے ہیں, وہ نیت سے واقف ہیں اس کی. یہ ان کے پاس جب اتنا کچھ ان کے پاس اختیار ہے, جب یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں. شخص ہے وہ زبان, اس کا نام غالباً ہے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں, اللہم صلی علی محمد. امام کی خدمت میں آتا ہے کہ مولا میرے لیے دعا, میرے گھر کے لیے دعا کریں. امام فرماتے ہیں کیا تم کیا سمجھتے ہو میں تمہارے لیے دعا نہیں کرتا؟ تمہارے اعمال ہم تک پہنچتے ہیں,
ہم تمہارے لیے دعا کرتے ہیں. کتنی خوش قسمتی ہے ہمارے لیے. 10ویں امام سے کسی نے کہا کہ مولا ہم تو بہت دور رہتے ہیں, ابھی آپ کے پاس آئے ہیں, ہم دوسرے شہروں میں, دوسرے ملک میں رہتے ہیں, دوسری جگہوں پہ رہتے ہیں, اب اگر ہمیں آپ سے کچھ کہنا ہو تو ہم کیسے کہیں آپ کو؟ اب ممکن نہیں ہے کہ ہم ہر وقت آپ کے سامنے ہوں. تو امام کیا فرماتے ہیں؟ تم کہیں پہ بھی ہو اپنے لبوں کو صرف ہلایا کرو, ہم تمہاری آواز کو سن لیں گے. خوب یہ جو عمل ہے یہ تو انہوں نے اپنے ماننے والوں سے, غلاموں سے کروا لیا. آیت اللہ کوچانی جو ہے وہ اپنی کتاب میں بیان کرتے ہیں, جو آیت اللہ قاضی کے رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگردوں میں سے خاص وصی بھی ان کے وہی تھے, وہ بیان کرتے ہیں آیت اللہ عظمہ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ سے. کیا بیان کرتے ہیں کہ بہت عرصے کے بعد آیت اللہ عظمہ بہجت سے ملاقات ہوئی اور ان سے کہا کہ وہ جو آپ نے مجھے بہت عرصے پہلے بتایا تھا, کیونکہ نجف میں 7 وقت گزرا ہے ان کا, کہا وہ جو آپ نے مجھے بتایا تھا کہ آپ کو امام حسین علیہ السلام نے 28 تحفے دیے ہیں, کیا وہ تحفے ابھی تک آپ کے پاس ہیں؟ کہا ہاں بالکل وہ تحفے میرے پاس ہیں. تو ان میں سے 2 تحفوں کا انہوں نے ذکر کیا تھا کہ جو میں پہلے شاید مجلس میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں. 2 تحفے کیا تھے؟ ایک جیسا ان کو سامنے سے نظر آتا تھا ان کو باقی طرف سے بھی ایسی نظر آتا تھا, وہ بھی تحفہ دیا انہوں نے. اور دوسرا دنیا میں کسی کی بھی آواز سن سکتے تھے. یہ اتنا زمانہ گزرنے کے بعد امام کے حرم میں نمازیں پڑھ کے یہ تحفے مل گئے, امام نے ایسی دے دی. حالانکہ حالانکہ ان چیزوں کو وہ کہتے نہیں تھے کہ ہمارا ہدف مقصد یہ نہیں ہے, ہمارا اصل ہدف خدا کی بندگی ہے, امام کی اطاعت ہے, لیکن یہ ان کو ایسی دے دی ہے. ان کے پاس تھے. آیت اللہ باؤدینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایک شخص جنگ سے آ رہا تھا, کم میں ٹرین رستے میں رک گئی, اس نے سوچا چلے میں حرم کی زیارت کر لوں اور ان کے گھر بھی چلا جاؤں. جیسی دروازے پہ پہنچا انہوں نے دروازہ خود ہی کھول دیا, کہا آؤ بیٹھو, میں نے تمہارے لیے چائے گرم کر کے رکھی ہوئی تھی. کیسے؟ مومنین کی ایک جماعت دیکھ رہی ہے. تو لوگ ایسے ہیں عزیزان محترم, جوان ایسے ہیں, لوگ کہتے ہیں آپ عرفا کو علماء کا باتیں کرتے ہیں, ہم جوان ہم لوگ کیا کریں؟ ایسے جوان ہیں عزیزان محترم جو جوان اپنے آپ کو پاک رکھتے ہیں. یہ انہی جوانوں کی وجہ سے دنیا چل رہی ہے. وہ نماز شب بھی پڑھتے ہیں, تہجد میں گریے بھی کرتے ہیں, اور دن میں اپنی ذمہ داری کو ادا کرتے ہیں. آج کے دور میں سبمیشن جو ہے وہ یہ نہیں کہ آپ اپنی جان دے دیں خالی, نہیں, جو تمہاری ڈیوٹی ہے اسے انجام دو. تمہاری ڈیوٹی کیا ہے؟ ابھی ڈھونڈو, طلب کرو, اس سے مانگو. ایک شخص ایک عام آدمی کے دروازے پہ 10 دفعہ کھٹکھٹائے تو وہ کچھ دے ہی دیتا ہے, تو خالق کے دروازے پہ تم کھٹکھٹاؤ گے تمہیں کچھ نہیں ملنے والا کیا؟ مانگو, خود پروردگار مجھے نوکری دے. کس کی؟ اپنی حجت کی. دے نوکری. کیوں نہیں دے گا آپ کو؟ کیوں نہیں دے گا وہ آپ کو؟ ہمارے ایک دوست تھے بہت عرصے پہلے, جب ہمیں خدا نے توفیق دی تو کہتا آپ ہی اپنے آپ کہتے رہتے ہیں مجھے اللہ نے انتخاب کر لیا ہے, مجھے اللہ نے چن لیا ہے. کیسے آپ کہتے ہیں اللہ نے آپ کو چن لیا ہے؟ کیا آپ کے پاس گارنٹی ہے ایسی؟ میں نے کہا اگر نہیں بھی چنا تو اتنا بولنے سے ایک دن چن ہی لے گا. انسان سے تھوڑی مانگ رہا ہوں, خالق سے مانگ رہا ہوں. یار اللہم صلی علی محمد. بس اس کیفیت کو ایجاد تو کرنا پڑتا ہے جانے محترم, خوب یہ سٹیپ تو کرنے پڑیں گے اور سسٹمیٹکلی اپنی زندگی کو ڈیوائیڈ کرنا پڑے گا. اگر ایک اسٹوڈنٹ اپنی کلاس میں بھی ٹاپ کرنا چاہتا ہے اسے محنت کی ضرورت ہے. اگر وہ یونیورسٹی میں ٹاپ کرنا چاہتا ہے اسے اور محنت کی ضرورت ہے. اگر وہ اپنے پورے شہر میں ٹاپ کرنا چاہتا ہے اسے اور محنت کی ضرورت ہے. اگر وہ اپنے ملک میں ٹاپ کرنا چاہتا ہے اسے اور زیادہ پلاننگ کی ضرورت ہے.
اور اگر وہ چاہتا ہے کہ دنیا کی یونیورسٹی میں کمپیٹ کرے تو پھر سے اور محنت کی ضرورت ہے. محنت کون کرے گا؟ خود کرے گا، پلاننگ کرے گا، اپنے سبجیکٹ کی کتابیں، ایکسٹرا کتابیں پڑھے گا، تھیسس پڑھے گا، لٹریچر پڑھے گا، جتنے لوگوں نے کام کیا ہوگا ریسرچ پڑھے گا، ڈاکیومنٹریز دیکھے، کچھ کرے گا. جتنا اسپین بڑھتا چلا جائے گا اس کا احاطہ بڑھتا چلا جائے گا، اس کا اختیار بڑھتا چلا جائے گا، اس کی نگاہ بلند ہوگی. جس کی نگاہ ہی صرف سامنے دیکھتی ہو وہ کہاں جائے گا؟ وہ تو یہی دیکھے گا سامنے سے کچھ گزرا. لیکن جو اپنے آپ کو بلند کر لے گا اسے اس ٹرین کے ڈبوں کی طرح جو سامنے سے صرف ایک نظر آتا ہے اور اوپر سے پوری ٹرین نظر آتی ہے، یعنی گویا فیوچر بھی دیکھ رہا ہے، پاسٹ بھی دیکھ رہا ہے، پریزنٹ بھی دیکھ رہا ہے. خوب بلند کرنا پڑے گا آپ کو. اس بلندی کے لیے کوئی راستہ نہیں، صرف سجدہ ہے. تم جتنا سجدہ کرو گے خدا تمہیں اتنا بلند کرے گا. یہی تو آپ کو سمجھ میں آیا عبادت. لوگ پریشان ہوتے تھے مولا متقیان کی عبادت سے. یہ کیسی عبادت؟ ایک شخص خدا کی بارگاہ میں تڑپ رہا ہے. آپ مناجات دیکھیں مولا کائنات کی، آپ دعائیں دیکھیں امام نے جو تعلیم فرمائی ہے. جتنا کیونکہ معرفت بڑھتی چلی جاتی ہے اتنا عمل جو ہے وہ کمال کی، اور جو خود انسان کامل ہو اس کا عمل کیسا ہوگا، اور جو اس طرح خالق کو پہچانتا ہو کہ جب مولا سے کہا گیا کہ یقین کی منزل کیا ہے، کہا اگر غیب کے سارے پردے بھی ہٹ جائیں تو بھی میرے یقین میں فرق آنے والا نہیں ہے. اصل غیب ان کے لیے ہے کیا؟ خود جب امام کی خدمت میں امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، امام کی خدمت میں عرض کیا کہ مولا کس طرح آپ ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں، سب کیسے ہیں آپ کے پاس؟ کہا جیسے کھانے کا ایک برتن تمہارے سامنے ہو تو تمہارا پورا احاطہ ہوتا ہے، کنٹرول ہوتا ہے اس کے اوپر، کہیں سے بھی کھاؤ. کہا پوری کائنات ہمارے سامنے بالکل ایسے ہی ہے. خوب امام اسے کہتے ہیں، امام یہ ہے عزیزان محترم. جب آپ امام کو، اپنے آپ کو امام کے آگے سبمٹ کریں گے تو پھر امام آپ کو لے جائیں گے جہاں آپ کو لے کے جانا ہے. لیکن بڑھنا پڑے گا. قرآن سورہ نساء کے اندر 70 کے بعد کی جو کچھ آیات ہیں اس کے اندر قرآن ہمیں اسی طرف متوجہ کرا رہا ہے. کس طرف؟ سبیل اللہ، یعنی جو قتل ہو گئے اللہ کے راستے پر. اور ایک اور سامنے کون ہے؟ قتل ہوئے طاغوت کے راستے پر. دونوں بتائے جا رہے ہیں، دونوں کی گفتگو چل رہی ہے. اب جو اللہ کی راہ میں قتل ہو رہا ہے وہ کون ہے؟ وہ ظاہر ہے وہ آخرت کی طرف متوجہ ہے. اور خدا قرآن کی آیات میں اشارے کر رہا ہے کہ متاع دنیا، ان دنیا کی جو زندگی ہے یہ قلیل ہے. خوب روایات میں آتا ہے کہ دنیا سوق ہے، یعنی بازار ہے. دنیا بازار ہے. اس بازار میں کیا ہوتا ہے؟ بازار میں مارکیٹ میں کیا ہوتا ہے؟ کچھ لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو نقصان ہوتا ہے. دنیا بھی ایسی ہے. دنیا میں کچھ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اور کچھ لوگ نقصان اٹھاتے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے متاع دنیا قلیل. دنیا کی زندگی، دنیا کی آسائشیں بہت تھوڑی ہیں. تم کیا سودا کر رہے ہو اپنا یہاں پر؟ کس چیز سے سودا کر رہے ہو اپنے آپ کو؟ کس چیز سے اپنے آپ کو بیچ رہے ہو؟ کس چیز کے لیے اپنی زندگی خرچ کر رہے ہو؟ آؤ سبیل اللہ، اللہ کے راستے کی طرف آؤ. کیا ملے گا؟ آخرت ملنے والی ہے تمہیں. اب یہ لوگ تھے کہ جب ظاہر انبیاؤں کے واقعات ہیں، انبیاؤں کی زندگی ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ جب ان کو حکم دیا گیا جہاد کا، لڑنے کا، تو انہوں نے کہا پروردگار ابھی تو ہم تیار ہی نہیں ہیں. اگر ہمیں تھوڑی فرصت دے دے، کچھ مہلت دے دیتا تو ہم تیار ہیں.
روایات کہتی ہیں کہ یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 74 ہے، 75 ہے غالباً، یہ روایت جو ہے وہ امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، محمد، یہ امام کے دور کے لیے، یہ امام کے دور میں آپ نے پتہ ہے کہ لوگوں نے کیا کیا امام کے ساتھ، امام کو تنہا چھوڑ دیا، امام کو تنہا چھوڑ دیا، امام کو ان امام کے خیمے میں امام کے مصلی کو کھینچ لیا گیا، بہت غربت، بہت تنہائی، اور امام کا ساتھ نہیں دیا۔ یہی جو لوگ جنہوں نے ساتھ نہیں دیا، جو باتیں کرتے تھے، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے سید الشہداء کی بات پر لبیک نہیں کیا، یہ وہی لوگ ہیں۔ کیا ہے یہ؟ دنیا کی خاطر آخرت کا سودا کر رہے ہیں، آخرت بیچ رہے ہیں، جبکہ خدا کہہ رہا ہے کہ دنیا بیچو اپنی آخرت کی خاطر۔ اب یہ اجل موت ہے، موت آنا ہے، جلدی آئے گی، لیکن ہم کیوں اپنی تھوڑی سی زندگی کو، تھوڑی سی زندگی آپ کے سامنے، ویسی پینڈیمک میں جو نہیں بھی مر رہا تھا وہ بھی مرنا شروع ہو گیا ہے، ویسے ہی پتہ ہی نہیں چل رہا، پتہ نہیں ویسے مر رہا ہے، کیا مر رہا ہے، کتنا بندہ کرونا سے مر رہا ہے، کتنا خوف ہے کرونا سے مر رہا ہے، خوف زیادہ کھا گیا آدمی کو، وائرس اتنا ڈیڈلی ہے اپنی جگہ پہ، لیکن اتنا نہیں جتنا خوف ہے انسان کو۔ آپ اکیلے کمرے میں بند، کوارنٹائن، آدمی کو میری سانس رک جائے گی، میرے سانس، کئی ایسے رپورٹس ہیں کہ صحیح آدمی مر گیا، کیوں؟ اس پریشر میں، اکیلا، سانس رک رہی ہے، سانس ہے۔ اور آپ یقین کریں کئی لوگوں کو کرونا ہوا، میں سمجھتا ہوں کہ مجھے بھی ہوا، لوگ تو پوسٹیں چلا دیتے ہیں، میں ایک دفعہ ویسے ہی بیمار ہوا، لوگوں نے مولانا کو کرونا ہو گیا، خیر لوگوں کی محبت ہے، لوگ چلا دیتے ہیں تو صحت کی دعا کے لیے اچھی بات ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شاید میں ایک آدھ دفعہ بیمار ہوا، البتہ ٹیسٹ ویسٹ ڈاکٹر نے میں نہیں آیا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شاید مجھے بھی کرونا ہوا۔ اب جو بھی آثار تھے، سمٹم تھے، وہی تھے، لیکن اگر مجھے پتہ ہوتا کہ کرونا ہے تو شاید مجھے خوف زیادہ ہوتا۔ اچھا خوف کیا ہوتا؟ میرے بچے بھی مجھ سے دور ہو جاتے، میرے گھر والے بھی مجھے دور ہو جاتے، ایک ڈپریشن ویسی پیدا ہو گئی، پھر میں خواہ بھی بولتا میری سانس رک رہی ہے، یہ نیچرل ہے، گلا بند ہو رہا ہے، ہوا سب کچھ، یہ سب ہوا، لیکن کیونکہ میں نے اپنے آپ کو یقین ہونے ہی نہیں دیا کہ مجھے وائرس ہوا ہے تو میں ریکور کر گیا۔ لیکن اگر ایک آدمی کو یہ ہو جائے، آواز نہیں نکل رہی، کچھ نہیں ہو رہی ہے، تو بس پھر انا للہ و انا الیہ راجعون ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خوف ہے، خوف کو طاری ہو جائے، آپ کو دنیا آپ کی ختم ہو رہی ہے، سب ختم ہو جائے گا، جو بنایا ہے، محل بنائے، پلاٹ بنائے، بینک سٹیٹمنٹ بنائی، سب یہ کہاں جائے گا؟ خوف ہے نا، سب سے پہلے آدمی کو یہی خوف ہوتا ہے۔ لیکن اگر آدمی تیار ہو اور پہلے ہی اپنی زندگی کے سودے کر رہا ہو آخرت کے لیے، تو وہ تو انتظار کرے گا کہ کب وقت آئے۔ الدنیا سجن مومن، دنیا مومن کے لیے زندان ہے، قید خانہ ہے۔ مومن پرواز کرنا چاہتا ہے، اس دنیا سے اڑنا چاہتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس عالم میں پھر بھی طاغوت ہے، استکبار ہے، حسد ہے، کینہ ہے، یہ سب اسی دنیا کے اندر ہے، لیکن جیسے ہی پرواز کرے گا اس عالم میں، اس عالم میں یہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ صاف۔ یہی تو وجہ ہے کہ جب انسان کربلا کی طرف قدم بڑھاتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ بہشت کا ٹکڑا ہے۔ کیوں ٹکڑا ہے؟ کیونکہ جب وہاں پہنچتا ہے تو اپنے نفس کی خواہشات پہ قدم رکھتا ہوا کربلا کی وادی میں داخل ہوتا ہے۔ اب جب وہاں آتا ہے تو وہاں یہ نہیں کینہ ہے، بزرگ ہے، میں بڑا ہوں، میں چھوٹا ہوں، میں سردار ہوں، میں نوکر ہوں، نہیں، وہاں صرف اور صرف ارباب سید الشہداء ہے۔ یہ وادی میں جب آتا ہے، یہ کیفیت کہاں ہے؟ یہ صرف جنت میں ہے، صرف جنت میں۔ یہاں ایک دوسرے کا خیال رکھتا ہے، یہاں آپ رک جائیں، کسی کے پاؤں دبائیں آپ رستے میں، گھر میں نہیں دباتا آدمی، ماں باپ کے قدم نہیں دباتا پاؤں، کہ والد تھک کے آیا ہے، چلو میں کچھ جنت لے لوں ماں کے قدموں کے تلے۔ بچے بھی آج کل بہت تیز ہیں، سوال کرتے ہیں یہ ماں کے قدموں میں جنت کیوں ہے، باپ کی کیوں نہیں ہے؟ بچے کوشچن تو کرتے ہیں، اب سمجھانا پڑتا ہے ان کو۔ اب آپ دبائیں، یہاں نہیں دبائیں گے،
وہاں آپ رستے میں آپ دیکھیں جانتے نہیں ہیں کون سے ملک کا ہے کون سے رنگ کا ہے, ظاہر امام حسین ہے بیٹھا ہوا ہے, قدم دبانا شروع کر دیتے ہیں آپ. کیوں؟ موڈ چینج ہو گیا, کسی اور موڈ میں آ گیا ہے. سٹیٹس دنیا کا نہیں ہے, صرف زوار حسین ہے. ایک ہی سٹیٹس ہے سب کا, سارے سٹیٹس چینج ہو جاتے ہیں وہاں جا کے, صرف ایک ہی ہے. ظاہر ہے اس ایک سٹیٹس میں کوئی بڑا کوئی چھوٹا کوئی امیر کوئی غریب کچھ نہیں ہے, صرف ایک ہی ہے, ایک ہی موڈ ہے بس. اسی کو ایجاد کرنا ہے ہر جگہ. جب آپ ہر جگہ اس کو ایجاد کریں گے تو آئے گا وہ یوسف زہرا, تب آئے گا. کیونکہ اسے ایک ہی سٹیٹس چاہیے سب کا. وہ اس لیے انتظار کے پردے میں ہے, وہ اس لیے غیبت میں. کیوں؟ کیونکہ ہم یہاں اچھے ہیں سب, یہاں سے باہر جائیں گے سب تبدیل ہو جاتے ہیں میرے سمیت. آپ کو میں کیوں کہوں؟ مجھے والنٹیئر نے اسکاؤٹ والوں نے گزارش بھی کی ہے کہ آپ بہرحال اس کو مومنین سے کہیں کہ بہت محبت اور شکریہ کے ساتھ کہ بہت منظم طریقے سے آتے ہیں اور بیٹھتے ہیں, مجلس سنتے ہیں. یقیناً اجر جو ہے وہ سیدہ کی بارگاہ میں ہمارے پاس نہیں ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جاتے وقت بھی جو ہے وہ تھوڑا صبر کا مظاہرہ کیا کریں, کیونکہ اچھی خاصی تعداد گاڑیوں کی بھی ہوتی ہے, تو اگر آپ صبر کریں گے تو ان کو آسانی ہوگی. ان سب کو آپ کی خدمت میں ان کے ساتھ کوآپریٹ کریں, کیونکہ وہ ظاہر ہے آپ کی خدمت کے لیے. صلوات بھیجتے محمد والے اللہم صلی علی محمد و. خوب اسی کو ہم نے کیفیت کو ہر جگہ رکھنا ہے, گھر میں, گلی میں, محلے میں, دوسرے مذاہب کے ساتھ, دوسرے فرقوں کے ساتھ, دوسرے اقلیتوں سب کے ساتھ. جب آپ ایک موڈ پہ آ جائیں گے تو پھر آپ کا جو گیجٹ ہے, آپ کا جو سسٹم ہے, وہ اس ولایت کے نظام سے کنیکٹ ہوگا جو اپنی ریس کو دنیا میں بھیج رہا ہے. جو اپر ہوگا وہ اس سے کنیکٹ ہوتا جا رہا ہے, کنیکٹ ہوتا جا رہا ہے. اور یہ ایک نیٹ ورک پوری دنیا میں ڈیزائن ہو رہا ہے. اس نیٹ ورک میں کوئی رنگ اور نسل نہیں ہے, کوئی ملک نہیں, کوئی زبان نہیں, صرف اصحاب امام زمان ہے بس. جو جہاں ہے, جو جتنا تیار ہوگا وہ اٹھتا چلا جائے گا. عالم دین بیان کرتے ہیں, بعض نے نجف کے حوضے کو بولا, بعض نے بہرحال تبریز کے مدرسے کا ذکر کیا. کہتے ہیں کہ وہاں پر ایک شخص تھا جو مدرسے میں کام کرتا تھا, طالب علموں کی مدد کرتا تھا, چائے پلانا, صفائی کرنا, جو کام ہوتے تھے. ایک طالب علم کہتا ہے کہ میں رات کو اٹھا اور میں نے دیکھا کہ اس کے کمرے میں, وہ جو کام کرتا تھا, اس کے کمرے میں مجھے روشنی نظر آ رہی ہے, ایک نور سا, لیکن مجھے نظر نہیں آیا کہ کون ہے. اور یہ کسی سے گفتگو کر رہا ہے, لیکن دوسرا شخص کی مجھے آواز نہیں آئی. تھوڑی دیر میں نے دیکھا کہ یہ سب ختم ہوا, تو صبح میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارے کمرے میں کون تھا کہ جو مجھے نظر نہیں آ رہا تھا لیکن تم کسی سے گفتگو کر رہے تھے. اس نے بہت کوشش کی کہ میں نہ بتاؤں, ٹالے. اس نے کہا اگر نہیں بتایا تو میں شور مچاؤں گا اور سارے طالب علم آ جائیں گے. تو اس نے کہا اچھا, میں پھر ایک شرط بتا رہا ہوں کہ جب تک میں ہوں تم کسی سے ذکر نہیں کرو گے. کہا وقت کا امام آئے تھے میرے کمرے میں, اللہم صلی علی محمد وآل محمد, اللہم صلی محمد. کہا امام تشریف لائے تھے. کہا میں امام سے گفتگو کر رہا تھا. کہا کیا؟ کہا امام نے کہا ہے کہ بس اب کچھ دن تم ہو, بس اس کے بعد تم ہمارے ساتھ چلو. کہا میں نے, اچھا یہ کہتے ہیں میں اس دن کے بعد ان سے میرا وہی چینج ہو گیا بیہیویئر, ایک شخص امام کے, لیکن میں خاموش رہا, میں بڑا اپنے آپ کنٹرول. اور اس نے مجھے بتایا تھا بس ایک آدھ دن کی بات ہے,
اور یہی دیکھا میں نے دیکھا کہ وہ جمعے کا دن آیا، صبح اس نے غسل کیا، لباس پہنا، اور میں نے دیکھا کہ وہ غائب ہو گیا۔ اب میں نے مدرسے میں شور مچایا، میں نے کہا کہ وہ نہیں ہے، بولا وہ نہیں، کہیں چلا گیا ہوگا کہیں، کہا نہیں چلا نہیں گیا، امام نے اس کا انتخاب کر لیا، اسے اپنے پاس بلا لیا۔ خوب روایات ہمیں کہتی ہیں، کتابوں کی مستند ہماری جو کتابیں اس کے اندر ہے کہ رجال الغیب امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، امام کے ساتھ کچھ ایسے مرد ہیں جنہیں رجال الغیب کہتے ہیں، یعنی وہ ہمارے سے غائب ہیں لیکن ہیں ہم میں سے، اور وہ امام کے ساتھ رہتے ہیں، یعنی امام کی ڈیوٹیاں، امام ان کے ذریعے سے کام۔ بعض اوقات انسان زندگی میں پھنستا ہے، کئی مشکل میں توسل کرتا ہے تو کوئی شخص آپ کو کبھی مشکل سے باہر نکال دیتا ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ وہ شخص ہوتا ہے جو امام کے اطراف میں رہتے ہیں۔ کچھ کتابوں میں 300 کی تعداد ہے، کچھ میں 360 کی تعداد ہے، بہرحال یہ ایک گروہ امام کے ساتھ ہے، رہتا ہے، اور جب بھی اس کا انتقال ہوتا ہے تو پھر کسی اور کا انتخاب ہوتا ہے کہ لیکن جس نے اپنے آپ کو اس قابل کیا ہوتا ہے اس کو امام بلا لیتے ہیں۔ خوب خوش قسمت لوگ ہیں بہرحال ایسے لوگ جو امام کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اب ہمیں بھی عزیزان محترم اپنے آپ کو بلند کرنا ہے۔ اب امام کی مرضی ہم سے کچھ بھی کام لے، لیکن قابلیت تو اپنے اندر ایجاد کرنی ہے، کیونکہ ہم جس معرکے کی طرف بڑھ رہے ہیں، جس تصادم کی طرف، یہ بہت بڑا حادثہ ہونے والا ہے، یہ بہت بڑا حادثہ ہے، کربلا کے بعد یہ سب سے بڑا حادثہ ہے جو بشریت کا ہونے والا ہے۔ یہ جو تصادم ہوگا دو طاقتوں کا، حق اور باطل کا، یہ بشریت کا آخری تصادم ہے، بس یہ آخری ہے، یہ آخری لڑائی ہے حق اور باطل کی، اور اس میں بہت مضبوط شخص چاہیے۔ میں پہلے بھی وہاں ابھی خراسان میں بیان کیا کہ اللہ کی راہ میں مر جانا یقیناً کمال ہے، یقیناً کمال، لیکن اللہ کی راہ میں مارنا اس سے بڑا کمال ہے۔ ہر کوئی نہیں کر سکتا، ہر کوئی نہیں کر سکتا۔ اور وہ روایات کہتی ہیں وہ جو منتظر ہے اور پھر امام کی رکاب میں لڑے گا دشمن سے، اس کا درجہ بہت بلند ہے۔ اسی لیے رسول خدا نے فرمایا کہ جو ہمارے آخری کے رکاب میں شہید ہوگا گویا بالکل وہ جیسے رسول کے خیمے میں ہے، اس کا درجہ بہت بلند ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں روایات اتنی سٹرونگ ہیں ہر امام سے کہ آنے والا کون ہے، کیسا ہے، صفات اس کی کیا ہے۔ وہ بہرحال یہ ماشاءاللہ آپ سنتے رہتے ہیں، کتابوں میں پڑھتے رہتے ہیں۔ ایک اور کتاب ائمہ اطہار کی کتاب ہے، یہ آپ کو ایک اور پچھلا ہوم ورک انشاءاللہ آپ لوگوں نے کیا ہوگا جو میں نے آپ لوگوں کو دیا۔ یہ ایک اور کتاب ہے جو ائمہ کی زندگی کے اوپر ہے، ائمہ اطہار پہ کتاب ہے، ان کی سیاسی اور اخلاقی جو ان کی زندگی ہے۔ رسول جعفریان رائٹر کا نام ہے، رسول جعفریان۔ کتاب خریدنی نہیں پڑے گی، مجھے پتا ہے کہ خریدتا کوئی نہیں ہے، اس لیے زیارت.net پہ جائیں، فری میں ڈاؤن لوڈ ہے، فری میں پڑھیے، کتاب ائمہ کی زندگی پر ہے، رسول جعفریان کی۔ خوب پڑھیں، معرفت حاصل کریں۔ جو قوم کتابوں سے محبت رکھتی ہے وہی قوم ترقی کرتی ہے، یاد رکھیے گا۔ آج ہمارے ہاتھوں میں یہ کھلونے تو پکڑا دیے، ٹھیک ہے آپ اس میں بھی تو پڑھ سکتے ہیں، اب یہ آپ کے اپنے اوپر ہے، لیکن پڑھیں تو صحیح، یہ پڑھیں۔ کتاب انسان کے اندر جو ہے وہ نالج اضافہ کرتی ہے، کریٹ کرتی ہے، سکھاتی ہے، سوچنا سکھاتی ہے۔ فکشن، تخیلات بہت ضروری ہیں۔ اگر آپ کے اندر تخیل کی طاقت نہیں ہے آپ کوئی چیز ڈیزائن نہیں کر سکتے امام زمانہ کے لیے۔ اب ہمیں کیا سمجھتے ہیں، وقت بہت تیزی سے جو اپنی آخری سرحدوں کو پار کر رہا ہے۔ عزیزان محترم، دل تو چاہتا ہے بولتے رہو،
لیکن کیا کریں، آپ کے بعد ایک اور مجلس میں بھی جانا ہے، وہاں پہ بھی یہ بہرحال کہنا ہے. بہرحال میں اشارتاً کنایتاً گزرتا ہوا، امام کے لیے یہ جو سبمیشن ہے نا، یہ صرف باتوں کا نہیں ہے. یہ سبمیشن صرف ویسے نہیں ہے کہ بس ہم کیا کریں، اچھا بہت کچھ کریں تو کیا کریں، فیس بک کا پیج بنا لیں، یوٹیوب کا چینل بنا لیں. نہیں، یہ کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے، کیونکہ آپ کچھ بھی بنا لیں وہ کبھی بھی بند کر دے گا. ابھی ہمیں تو اس نے آپ کے یہاں سے لائیو بند کر دیا، اس نے ایک بہت بڑا فیس بک اڑا دی اس نے، پتہ نہیں مولانا کیا کیا بول رہے ہیں، فیس بک گھبرا گیا، وہ بند کر دیا. وہ 18 لائیو جا رہا تھا، 18 مجلس لائیو ان کا، تو وہ جو شہید ہو گیا ڈیجیٹل، ہماری محبت میں نہیں، امام کی محبت میں. یار تو آپ کیا کریں، وہ کیسے آپ سوچیں گے، کیسے کون آپ کو سوچ دے گا کہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب آپ جو بھی بناتے رہے تو بند کرتا رہے گا، بند کرتا رہے گا. وہ کہاں کریں، کہاں جائیں، کس کلاؤڈ میں ڈیٹا ڈالیں؟ سارے کلاؤڈ ہی انہیں کے ہیں. تو بھائی اپنا کلاؤڈ بناؤ نا، اپنا انٹرنیٹ بناؤ، اپنی سیٹلائٹ بناؤ. اس کے میدان میں کھیلو گے وہ تو کھیلنے نہیں دے گا آپ کو. اپنا میدان کریٹ کرو، کریں. آپ جوان ہیں سارے. امام حسین علیہ السلام نے کربلا پہنچ کر کربلا خریدی ہے. کیوں؟ یہ میرا میدان ہے، آؤ میرے میدان میں. اب میرے میدان میں آؤ گے تو پھر میں اپنے طریقے سے ہراؤں گا تمہیں. ہرایا امام نے، سمجھے امام نہیں، یہی تو وجہ ہے. تاریخ سے گزر جاؤ، گزرنا نہیں ہے جانے میں، تم ہر جگہ روک کے سوچئے کیا کیا ہوا، کیسے ہوا، کیوں ہوا. بنائیں. سورس کوڈنگ ہے، کتنے جو ہے وہ پائتھن اور پتہ نہیں کتنے آپ لوگ بیٹھے ہوئے جو سب چاری جانتے ہیں. اپلیکیشن ڈیزائن کریں، سرور اپنے کھڑے کریں، سیٹلائٹ بنائیں، ملک کو بھی فائدہ دیں. 14 اگست ہے، 14 کے صدقے میں ویسے بھی 5 محرم ہے، 5 کی وجہ سے 14 ملے آپ کو صدر. یار دیں، قوم ملک کو ملت کو دیں. صرف اشکال کرنا، تنقید کرنے سے تھوڑی کام ہوگا. کام کریں، کام کریں، دیں، بنائیں. جب کچھ بنائیں گے، دیکھیں دشمن کیوں نہیں بات کرتا، دشمن کسی قابل کیوں نہیں سمجھتا. اس کو پتا تو اس کا ہاتھ کتنا بلند ہے. دشمن کہتا ہے ہو یہ بولتے رہتے ہیں، کیا کریں گے. انسٹاگرام ہمارا یوز کرتے ہیں، ٹویٹر ہمارا یوز کرتے ہیں، فیس بک ہماری یوز کرتے ہیں، یوٹیوب ہماری یوز کرتے ہیں. باتیں سنو ان کی. وہ ہنستا ہے بیٹھ کے، ہنستا ہے وہ. انہوں نے اپنا کیا بنایا آج تک؟ کیوں چائنا طاقتور ہے اکنامکلی، کوئی بھی چیز وہاں نہیں چلتی، اپنا سب کچھ ہے. لڑیں آپ ان سے، دنیا کو ہرا دیا اس نے. ہواوی کے نیٹ ورک نے، سوئچز نے 5G کے ذریعے سے فیل کر دیا دنیا کو. لڑیں آپ. کیوں؟ اسے پتا ہے کہ کس میدان میں جنگ لڑنی ہے، جنگ کیا ہے. اور ہم یہاں پہ بس ہم ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں. بس ایک ٹرسٹ دوسری ٹرسٹ سے، ایک انجمن دوسری انجمن سے، ایک مولانا دوسرے مولانا سے، ایک ذاکر دوسرے ذاکر سے. اور بھائی یہی ہو رہا ہے. اور وہ غیبت کے پردے میں بیٹھا ہوا، وہ یہ دیکھ رہا ہے یہ قوم کر کیا رہی ہے، کر کیا رہی ہے. اس کو اتنا علم دیا، یہ باب علم کے ماننے والے، یہ فضاؤں کو تسخیر کر سکتے ہیں، ہوائیں ان کے کنٹرول میں آ سکتی ہیں، یہ پانی کے تہوں تک پہنچ سکتے ہیں. انہیں عالم ملکوت ہم نے کھول کے دیا ہے، اور یہ کر کیا رہے ہیں؟ یہ کہاں ہے؟ یہ قصور کس کا ہے؟ ہمارا. عزیزان سمجھیں امام کو، بنائیں سب کچھ. جب وہ آپ کو اس قابل سمجھتا ہے تبھی تو وہ کہتا ہے اچھا بات کرو، پھر بات کرو. جو اگر آپ کا ہاتھ اوپر ہو تو آپ بات بھی نہیں کرتے. آپ کہتے ہیں ہم بات نہیں کریں گے، ہم کوئی مذاکرے نہیں کریں گے. کیوں؟ ہم تمہیں کسی حساب میں سمجھتے ہی نہیں ہیں. وہ یہی ہے. اللہم صلی علی محمد و خوب. کربلا یہی ہے زان محترم. آؤ آؤ، کہیں سے بھی آؤ، آؤ کربلا. ہم تمہیں بتائیں گے کہ جنگ کسے کہتے ہیں، ہم بتائیں گے
کہ 6 مہینے کا بچہ کیا کرے گا تمہارے ساتھ، ہم تمہیں بتائیں گے۔ یہ ہے امام کی اسٹریٹجی۔ 6 ماہ کے بچے کو کربلا لے جا کر وقت کے حاکم کے چہرے سے مقدسیت کا نقاب کھینچ ڈالا۔ یہ ہے کربلا۔ ہاں عزیزان محترم، شب چٹی محرم ہے، لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا ضرورت تھی بچوں کو لے کے جانے کی، کیا ضرورت تھی بوڑھے لوگوں کو لے کے جانے کی، کیا ضرورت تھی خواتین کو لے کے جانے کی؟ نہیں، یہاں پورا سسٹم ڈیزائن ہے، ہر شخص کا اپنا ایک کردار ہے، اس نے ادا کرنا ہے، اور یہ بنا رہے ہیں کربلا، یہ بنا رہے ہیں۔ دشمن کو امام نے سمجھنے ہی نہیں دیا کہ امام نے کیا کیا اس کے ساتھ۔ تڑپ رہا ہے، آج تک تڑپ رہا ہے، تڑپ رہا ہے۔ وہ سوچتا ہوگا کہ نہیں بلانا تھا مجھے، نہیں آنا تھا مقابلے میں۔ امام نے ایسا کیا 61 ہجری میں۔ ہاں عزیزان محترم، اولاد بہت قیمتی ہوتی ہے انسان کی، اور ایسی اولاد کہ جو کم سن ہو، ماں اپنے وجود سے جب اولاد دیتی ہے نا تو انسان دیکھتا ہے اپنی اولاد کو۔ خدا بے اولادوں کو اولاد عطا کرے، اور جن کے بچے مریض ہیں انہیں شفا عطا کرے۔ خوب عزیزان محترم، خوب ہم اس مقام پہ تو نہیں پہنچ سکتے، نہ محسوس کر سکتے ہیں، لیکن ہم اس طرف بڑھ تو سکتے ہیں کہ اولاد کہتے کسے ہیں۔ یہی تو کوالٹی ہے۔ ایسے خزانے لے کر امام چلا ہے۔ آپ سنتے رہتے ہیں امام آ رہے تھے کربلا کی طرف، کیا دیکھا امام نے؟ امام کو تھوڑی سی نیند آ گئی۔ امام نے جیسے ہی چاہے وہ آنکھ کھولی، امام فرماتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک جوان پیچھے پیچھے چل رہا ہے، پیچھے پیچھے۔ کہا بابا یہ کلمہ آپ نے اپنی زبان پہ کیوں جاری کیا؟ کہا میں نے، جو میری تھوڑی سی آنکھ لگی، میں نے دیکھا ایک منادی ندا دے رہا ہے کہ اس کاروان کے پیچھے پیچھے موت چل رہی ہے۔ کہا بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کہا نہیں بیٹا، ہم حق پر ہیں۔ تو بابا کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ ہے امام کو سمجھنے والا معرفت۔ صرف بیٹا نہیں ہے، صرف بیٹا نہیں ہے۔ حضرت علی اکبر کا مقام عرفا کہتے ہیں کہ ہم بیان نہیں کر سکتے کہ کیا مقام تھا۔ کہتا ہے بابا کیا فرق پڑتا ہے، موت ہم پہ آ پڑے یا ہم موت پہ جا پڑے، کیا فرق پڑتا ہے؟ ایسے وہ اب یہ کون ہے؟ یہ سبط پیغمبر، یہ شبیہ پیغمبر۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب مجھے ہمیں سب کو نانا کی یاد آتی تھی نا، تو ہم علی اکبر کے چہرے کو دیکھتے تھے، اتنا شبیہ پیغمبر ہے۔ اور جب ہم چاہتے تھے کہ اپنے نانا کی آواز سنیں تو ہم علی اکبر کی آواز سنتے تھے۔ خوب یہ کم مقام نہیں ہے کہ جو اپنی رفتار میں، اپنی کردار میں، اپنے اخلاق میں شبیہ پیغمبر ہو۔ کیوں ایسی شخصیت چاہیے کربلا میں؟ تاکہ ان بھولے ہوئوں کو
وہ روز عاشورہ اپنا نقاب ہٹا کے دکھائے کہ تم کس کے مقابلے میں آئے ہو، کس کے مقابلے میں. اور یہی ایک مقام پہ ہوا نا کہ جب انہوں نے حضرت علی اکبر کو دیکھا تو کہا یہ کیا، یہ تو رسول کے مقابلے میں ہم آئے ہیں، یہ حجت پوری کر رہے ہیں. ہاں عزیزان محترم، جوان بیٹا آسان نہیں ہے. کربلا کا عالم دین ذکر کرتے ہیں کہ ایک شخص امام حسین کی حرم میں آ کر گڑ گڑا کر دعائیں کرتا تھا کہ مولا مجھے ایک بیٹا مل جائے، پروردگار مجھے امام کے صدقے میں بیٹا دے. اور پھر وہ جوان ہو اور پھر وہ جوانی میں مر جائے. اب وہ عالم دین کہتے ہیں میں بازار میں دیکھتا تھا، اس کی دکان ہے، میں سوچتا یہ کیسی دعا کرتا ہے، یہ کیسی دعا ہے کہ جوان ہو بیٹا ملے، جوان ہو مر جائے. کہا میں دیکھتا رہا، کہتے ہیں بچہ ہوا، خوشی ہوئی، بچہ بڑا ہو گیا، جوان ہو گیا. اور میں دیکھتا ایک دن مجھے آواز آئی کہ وہ مر گیا ہے، مر گیا ہے. میں دوڑتا ہوا پہنچا، میں نے دیکھا، کیا دیکھا کہ وہ شخص جو ہے وہ گرا ہوا اپنے جوان بیٹے کے لاشے پر، اور کہہ رہا ہے کہ میں یہی دیکھنا چاہتا تھا کہ جب جوان کربلا میں گرا تو امام حسین کیسے اٹھے ہوں گے، مجھ سے تو اٹھا نہیں جا رہا. ہاں اللہ اکبر. ہاں عزیزان وہ بھی آسان نہیں ہے، آسان. چھٹے امام کہتے ہیں کہ بہترین لذت میں سب سے بہترین لذت یہ ہے کہ انسان کے سامنے اس کا جوان بیٹا بڑا ہو اور کامیاب ہو جائے. یہ بہترین لذت ہے ایک شخص کے لیے کہ اس کا بیٹا اس کے سامنے جوانی میں کامیاب ہو جائے. باپ بہت خوش ہوتا ہے، یقیناً جو جوان بیٹے ہوں گے ان کے والدین خوش ہوتے ہیں. میرے والد بہت خوش ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ جوانی میں بیٹا کہاں کن راستوں کو طے کرتا ہوا کہاں پہنچا ہوا. بہت خوش. باپ کے لیے اس سے بڑی لذت ہی کوئی نہیں ہے. پھر امام فرماتے ہیں کہ باپ کے لیے سب سے سخت، شدید، مشکل مصیبت یہ ہے کہ اس کا بیٹا جوان ہو، کامیاب ہو اور اس کے سامنے مر جائے. علی اکبر، علی اکبر آسان نہیں. ہاں سادہ کس طرح جوان کیا علی اکبر کو، کس طرح علی اکبر مدینے کی گلیوں میں جوان ہوئے، اپنی پھوپھی کے پاس بڑھتے چلے جا رہے ہیں. کتنی محبت ہے اہل حرم کو علی اکبر سے، کتنی محبت ہے. مقاتل کہتے ہیں کہ جب بھی اہل حرم کو کوئی بات پہنچانی ہوتی تھی نا تو امام علی اکبر کو بھیجتے تھے. کیوں؟ کیونکہ علی اکبر کی بات کا پاس اور لاج رکھی جاتی تھی. ہائے میرا سلام ہو اس وقت کہ جب حضرت علی اکبر آخری دفعہ خیموں میں گئے ہوں گے. کون بیان کرے جناب علی اکبر کا وداع؟ کون بیان کر سکتا ہے؟ کون بیان کر سکتا ہے عزیزان محترم؟ کس کے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ بیان کرے کہ علی اکبر بیٹھے ہوں گے اور سب ان کے گرد بیٹھے ہوں گے. علامہ ذیشان حیدر جوادی اللہ خدا ان کے درجات کو بلند کرے بیان کرتے تھے. میں نے سنا، کہتے تھے کہ راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ جب علی اکبر خیمے سے نکلنا چاہ رہے ہیں تو خیمے کا پردہ ہٹتا ہے، پھر بند ہو جاتا ہے، پھر ہٹتا ہے، پھر بند ہو جاتا ہے. کہا کیا دیکھا؟ کہا میں نے دیکھا ایک چھوٹی بچی ہے. اللہ سیدہ آپ کو اجر دے. اکبر کی ماں آپ کے حق میں دعائیں کرے، حق ہے.
اس جوان پہ رونے کا بہت حق ہے عزاداران محترم. بنی ہاشم کا جوان ہے. ایک بچی اپنے بھائی کو پکڑ رہی ہے. اللہ یہی کہتی ہوگی بھائی کہاں جا رہے ہو؟ اسے کیا پتا بھائی جو جائے گا واپس نہیں آئے گا. بھائی بہن بھائیوں کی بھی تو محبت ہوتی ہے نا. بہن بھائیوں کا آپس میں بڑی محبت ہوتی ہے. بھائی بڑا ہو تو چھوٹی بہن تو بہت محبت کرتی ہے. لاڈ بھائی اٹھاتا ہے چھوٹی بہن کے. ہائے علی اکبر کس طرح امام نے تیار کیا، کیسی پوری کمائی اپنی بیچ رہا ہے. بس عزاداران محترم، بس میں کیا کروں، میں کتنا پڑھوں؟ نہ پڑھ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں. لیکن علی اکبر گئے. حضرت عباس کے شاگرد ہیں، مولا کائنات کا پوتا ہے، بنی ہاشم کا جوان ہے. کیا جنگ کی ہوگی علی اکبر نے، جنگ کی، واقعاً جنگ کی علی اکبر نے. حق جو ادا کرنا تھا جنگ کا کرتے 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 درمیان میں علی اکبر واپس آئے. بس میں بہت تیزی سے منازل کو طے کر رہا ہوں. شبیہ تابوت علی اکبر بلند ہونا ہے. عزادار وہ تابوت ہے جسے باپ نے نہیں اٹھایا. باپ نے نہیں اٹھایا. اللہ اکبر اللہ. آئے علی اکبر، آئے علی اکبر. کیا کہا بابا پیاس کی شدت اور لباس کی گرمی، ذرا پہنی ہوئی نا لباس کی، لوہے کی گرمی، پیاس کی شدت بابا مارے دیتی ہے. اگر تھوڑا پانی مل جاتا نا تو میں بتاتا جنگ کسے کہتے ہیں. اللہ، آپ نے سن لیا، مگر حضرت علی اکبر کو نہیں پتا کتنا سخت ہے ایک باپ کے لیے کہ اس کی اولاد کوئی تقاضا کرے. یہ باپ کے لیے سخت ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی بیٹا کچھ مانگے اور باپ کے پاس نہیں ہو. مگر حضرت علی اکبر نہیں جانتے تھے کہ پانی تو ہے ہی نہیں بابا کے پاس، پھر کیوں آئے؟ نہیں، علماء بیان کرتے ہیں کہ بات پانی کی نہیں تھی، باپ بیٹے کی محبت کی تھی. محبت ایسی تھی جو جدا ہونے نہیں دے رہی تھی. پوری جنگ کے درمیان سے علی اکبر پلٹے. اتنی سخت ہے. یہاں مولا نے کیا کہا؟ مولا نے کہا علی اکبر اب. آپ نے سنا ہے مختلف روایات ہیں، امام نے اپنی زبان کو علی اکبر کی زبان میں ڈالا، علی اکبر نے چیخ مارے، بابا میری زبان تو آپ سے بھی زیادہ خشک ہے. کیوں؟ وہ کون جانتا ہے؟ یہ کسے پتا؟ لوگ کہتے ہیں نا کہ پانی 3 دن سے بند تھا، اتنے دن سے بند تھا، ایسا تھا ویسا تھا. یہ تو ہم سنتے ہیں، لیکن یہ کسے پتا سیدہ کا لال خود کتنے دن کا پیاسا تھا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. مولا نے کیا کہا؟ مولا نے کہا علی اکبر اب واپس نہیں آنا، یعنی اب چلے جاؤ علی اکبر. کیا کہا؟ مگر ہاں علی اکبر مڑ کے مڑ کے ذرا دیکھتے جانا علی اکبر. لٹ گئی کمائی زہرا کی کربلا میں.
گئے علی اکبر، گئے علی اکبر۔ سبط جعفر کلام میں پڑھا کرتے تھے کہ علی اکبر کو نیزے لگے، تلواریں لگی، علی اکبر نے اپنے آپ کو سواری کے دوش میں ڈال دیا۔ مقتل کیا کہتا ہے؟ مقتل کہتا ہے کہ تلواروں نے علی اکبر کو اربن اربا کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے۔ نہ جانے کس جگہ پر علی اکبر زمین پر آئے، نہ جانے سینے پہ وہ برچھی کس طرح لگی ہوگی، کہاں سے لگا وہ نیزہ۔ علی اکبر گرے، علی اکبر نے بابا سے مدد نہیں مانگی، صرف یہی کہا بابا میرا سلام ہو۔ اب نہیں پتا زہرا کا لال خیموں سے کس طرح علی اکبر کے بدن پر پہنچا، نہ جانے کیسے صبر کیا ہوگا، نہ جانے کیسے اس نیزے کو جدا کیا، اپنی رخسار کو علی اکبر کے رخسار پر لگا۔ اکبر کے رخسار لب ہل رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ بابا جد رسول خدا کوثر لا رہے ہیں اور فرماتے ہیں حسین سے کہو جلدی کر